صدر مملکت نے جو بل ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس پر دستخط کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا۔ اب کیا آپشن باقی رہ جاتی ہے وفاق کے پاس اس پر؟ دیکھیں، وفاق کے پاس اب آپشن یہی ہے کہ وہ دوبارہ اس کی نظر ثانی کریں اور پھر دوبارہ بھیجیں۔ صدر مملکت کے پاس یہ پاور تو ہے نا کہ اگر وہ سمجھیں کہ کوئی بھی بل ایسا ہے جس میں نظر ثانی ضروری ہے تو وہ پارلیمنٹ کو واپس بھجوا سکتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے میرا خیال یہ سمجھا کہ یہ بل جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کو جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس میں کچھ ترمیم کرنی چاہیے، اور لازمی انہوں نے اس میں جو بھی اعتراضات ہیں وہ لگا کے تو واپس بھیجا ہوگا۔ پارلیمنٹ اس کو دوبارہ دیکھے، اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی تو کرے، نہیں تو وہ واپس بھیجے گی اور پھر صدر مملکت صاحب پابند ہو جائیں گے اس بل کو پاس کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی موقف اختیار کیا صدر مملکت نے، یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے بغیر آرٹیکل 184(3) میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے آئین میں ترمیم کے لیے۔ اس وقت میرا خیال پارلیمنٹ پر سمپل میجورٹی تو ہے نہیں، لیکن آئین میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو انہوں نے نیا قانون پاس کیا ہے وہ اختیار ضرور تھا، وہ انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ میں۔ اب صدر مملکت صاحب نے اگر اس کو واپس بھیجا ہے تو اب پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کوئی ترمیم کرتی ہے یا ایز اٹ از اس بل کو دوبارہ صدر صاحب کے پاس واپس بھیجی۔ اچھا، جو نیا قانون پاس کیا پارلیمنٹ کی جانب سے، اس کی ٹائمنگ پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ٹائمنگ کی وجہ سے اس کو ٹھیک نہ کہنا ٹھیک ہے یا؟ جی، اصل اعتراض یہی ہے کہ اس وقت جو ایک حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ ایک ایسا ٹائمنگ ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ بعد نظر میں یہ حکومت ایک سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ایک قانون لے کے آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ ایک اس میں افیکٹو ادارہ ہے اور بغیر ان کی کنسلٹیشن کے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ چیزیں ڈیسائیڈ کیے بغیر اگر کوئی حکومت جس ٹائم پہ یہ لے کے آ رہی ہے تو یہی ایک چیز لگے گی کہ جیسے حکومت صرف اپنی مرضی کے کچھ قوانین ایسے نافذ کرنا چاہتی ہے جس سے وہ سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت یا ان سے جو بھی معاملات ہیں ان کو مینیج کرنے میں مدد مل سکے حکومت کو۔ اچھا عرفان صاحب، اگر یہ بل منظور ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی یا صرف ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہوگی؟ کیونکہ کوئی بھی بل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے جو عمل درآمد کا سلسلہ ہے وہ نہیں روک سکتا۔ جی بالکل، دیکھیں، سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قانون میں تو بیسیکلی جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اختیارات کو کرٹیل کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ سو موٹر کی پاور ان سے واپس لینے والی بات، دوسری یہ کہ وہ بینچ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ یہ دو تین چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت ایسے لیکن اگر عدالت میں ڈویژن ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس؟ ہم نے دیکھا کہ ڈویژن نظر آئی عدالت کے اندر۔ دیکھیں، ڈویژن نظر آئی ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں اس ڈویژن کو نہ اس سے بحث کرنی ہے نہ اس کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے خود کرنا ہے۔ اس ڈویژن کو جو بھی اس بیٹھ کے سیٹل کرنا ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کرنا ہے، اور اس وقت ایک واضح تفریق نظر ضرور آئی ہے جو کہ بالکل بھی سپریم کورٹ یا ہمارے اس ادارے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر تفریق پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن ہوتا یہی تھا کہ یہ ججز آپس میں بیٹھ کے چاہے ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی تلخ کلامی کر لیں، جو بھی کریں، لیکن پبلک میں اس طرح پبلکلی اس تفریق نظر کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے یہ چیز جسٹس صاحب کو چاہیے، بینگ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ تمام ججز کو بلا کے ان کے ساتھ جو کوئی معاملات ہیں ان کو سیٹل کریں اور پھر یہ پبلکلی اس میں اناؤنس کریں کہ یہ کوئی تفریق ایسی نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح کی تفریق نظر آئے گی تو پبلک میں ایک بہت عجیب امیج آتا ہے، کیونکہ واحد ایک ادارہ عدلیہ ہی ہے جو جس کی طرف ہر بندہ، بالکل عدلیہ واحد ادارہ ہے جس پر ہر بندے کی نظر ہوتی ہے۔ میاں اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ مدثر خالد صاحب نے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ مدثر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ صدر عارف الوی صدر مملکت نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر دستخط بھی نہیں کیے، انکار کر دیا اور واپس اب نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے۔ اب کیا آپشن باقی رہ جاتی ہے پارلیمنٹ کے پاس اور وفاق کے پاس؟
देखिए जी, ये एक मुकर्रर मुद्दत के लिए जब वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस उसे भेजेंगे और अगर वो इसको रिकंसिडर नहीं करती और समझती है कि ये बिल जो है ये दुरुस्त है, यानी पार्लियामेंट जो है वो उसको या वो ऐवान जिससे ये गया है, तो फिर उसके बाद ये बिल जो है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये बिल पास हो चुका है। ठीक है। तो मेरे समझता हूँ ये जो एक इख्तियार है ये दरअसल एक थोड़ा सा एक गैप दिया जाता है कि चीज़ों को रिकंसिडर किया जाए, बट और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है वो सदर पाकिस्तान के पास किसी भी बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है। मुदस्सिर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मियाँ इरफान अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, उन्होंने अपनी कानूनी राय भी दी। और नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जी।